बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना है और बताना यह है कि जजों पर दबाव का ये जो मामला अभी चल रहा है ये कुछ नया नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर किसने अदम एतमाद किया, इसके अलावा शहबाज शरीफ का रेड कारपेट प्रोटोकॉल लेने से इनकार और चौधरी परवेज लेक फिर जेल पहुंच गए, इन सब खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करने से कबल मेरी सिर्फ एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मेरे पास एक पुराना ऑडियो क्लिप मौजूद है जिसको सुनकर आप फैसला करेंगे कि जजेस पर दबाव का मामला कितना पुराना है और क्या जजेस पर सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ही दबाव डालती हैं या सियासी शख्सियात भी इसमें अपना हिस्सा डालती रही हैं। पहले ऑडियो क्लिप सुनते हैं, इसके बाद इस पर बात करेंगे। जरा ऑडियो क्लिप सुनिए। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार ठीक ठाक, बड़ी मेहरबानी। सही गल तुसी सुनाओ। बस थोड़ी दुआओं तो राज भी दुआओं देने बस थोड़े बस तुसी भाई हो वो तो कोई बस बड़ी मेहरबानी सर। सर वो मैं खत्म करता सी, बड़ी मेहरबानी। आहो चौधरी सरोवर का मामला नहीं। अच्छा वो जरा मैनू उन्होंने कहा सी बड़े भाई साहब की मेहरबानी मेरी जरा ध्यान करना चाहिए। केड़ा चौधरी सरोवर है मैंने? अच्छा वो नारोवाल वाला ओनू की होया जी? वो थोड़ा कोई अपना केस ही थोड़ा कोई की कहने ओदी नाहली का। हाँ जी, अगर चौधरी सरोवर का ख्याल करना करता ही ने कहा था कल खत्म हो। तो नाज़रीन इकराम, ये ऑडियो क्लिप मियां शहबाज शरीफ और जस्टिस अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी के माबैन होने वाली गुफ्तगू है। आपको पता होगा कि ये जो जजेस का मामला है ये आज से नहीं है नाज़रीन इकराम। बहुत जब से अदालती सिस्टम पाकिस्तान में राज हुआ है उसी दिन से जजों पर दबाव डाला जाता है। बल्कि हमारे गांव और देहातों में तो ये यहाँ तक कहा जाता है कि जुर्म करो और अच्छा वकील करने के बजाय डायरेक्ट जज को कर लो तो मामला हल हो जाएंगे। इसके अलावा एक छोटा सा वाकया है नाज़रीन इकराम के, एक बुजुर्ग थे, उनका केस चल रहा था अदालत में। तो 20 साल के बाद अदालत ने उन बुजुर्गों को उस केस से बरी जमा करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। तो बुजुर्ग बड़े खुश हुए और उन्होंने झोली उठाकर दुआ दी जज साहब को कि अल्लाह पाक आपको थानेदार बनाए। जज बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी जज बड़ा होता है थानेदार छोटा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, थानेदार बड़ा होता है जज छोटा होता है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी 25 साल पहले उसी थानेदार ने मुझे कहा था कि आप मुझे 500 का दे दे, मैं आपको बेगुनाह कर देता हूं, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। आपके पास आया और आपने 25 साल बाद वो मुझे बेगुनाह कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि थानेदार आपसे बड़ा है, फौरी फैसला करता है, आप छोटे हैं इसलिए आपने 25 साल लगा दिए। तो पाकिस्तान में जो अदालती जो हमारी तारीख है वो बड़ी मुज़हका खेज है। बड़ी माजरत के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में जो अदालती सिस्टम है उसको समझने के लिए एक शातिर दिमाग की जरूरत है और जो हमारे वकला हजरात हैं वो भी इसी सिस्टम से फायदा उठाते हुए अपने मुवक्किलीन को इंसाफ भी दिलवाते हैं और फांसी घाट पर भी ले जाते हैं। तो बात करते हैं नाज़रीन इकराम, आजकल जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए खत का। तो उस हवाले से मैंने गुज़श्ता व्लॉग में ये कहा था कि ये मामला अब बकौल चौधरी शुजात हुसैन मट्टी पाओ की पॉलिसी पर गामजन है और अब एक रिटायर्ड जज जो हैं वो हाजिर सर्विस जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात करेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को देंगे बल्कि पार्लियामान को भी इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। तो अब आप समझ तो गए होंगे कि इस मामले का क्या बनना है। तो बाकी रह गई बात कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि
ان پر جو لب کشائی ہے وہ نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے ملک کی خاطر اور ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر۔ اب جو ججز نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز پر الزامات عائد کیے ہیں یا اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ ان کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا اور اپنے تئیں جو فیصلے کرنے تھے وہ کر لیا کرتے، مگر ان کو اس طرح میڈیا میں اچھالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ بنتی تھی۔ جب یہ خط سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تو ساتھ ہی یہ خط میڈیا میں بھی آ گیا، اور جس سے اس خط کا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتی نہیں رہا بلکہ ایک سیاسی معاملہ بن چکا تھا، اور جو 6 ججز ہیں ان کا جو جھکاؤ بھی ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف دکھائی دیتا تھا۔ تو بہرحال یہ معاملہ اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، جب ایک تحقیقاتی کمیشن بنے گا، پھر اس کی رپورٹ بنے گی، دیکھتے ہیں 2 4 سال 5 سال لگیں گے یا نہیں، تو کیا فیصلہ ہوگا یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، اس پہ لب کشائی اتنی زیادہ نہیں کرنی تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں پیش ہونے والے وکلاء پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور کور کمیٹی نے ممبر قومی اسمبلی سردار لطیف کھوسہ کے اہم کیسز میں پیش نہ ہونے پر نہ صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے بلکہ لطیف کھوسہ کی جانب سے آنے والی وضاحت کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے کیسز میں پیش ہونے والے وکلاء اپنے کام پر کم اور سیاست پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا سمیت میڈیا کے مختلف جو پلیٹ فارم ہیں ان پر آنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، جس کی ایک واضح مثال شیر افضل مروت ہیں، وہ انہی باتوں سے ایک لیڈر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ بیرسٹر گور خان ایک سنجیدہ شخصیت ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے کیسز پر توجہ دینے کی بجائے سیاست زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ایک سینئر قانون دان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا رہنما بھی ہیں، حامد خان، صرف وہ واحد شخصیت ہے جو ایک اپنے قائد کے ساتھ مخلص ہے، اور جو کیسز ہیں ان میں پیش ہوتے ہیں، نہ صرف پیش ہوتے ہیں بلکہ مضبوط دلائل بھی دیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ان پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کھل کر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے، انہیں بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن آفرین ہے حامد خان پر بھی کہ وہ اپنے قائد کو نہیں چھوڑ رہے، اس کے باوجود کہ وہ لیڈر ان پر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف نے جو ججز کے حالیہ معاملہ ہے اس کو پارلیمان میں بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک اور بڑا دبنگ قسم کا فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ پیر سے روزانہ کی بنیاد پر ملک بھر میں احتجاج ہوا کرے گا، یعنی سڑکوں پر پھر ایک دفعہ رونقیں لگنے والی ہیں، مار کٹائی ہوگی، آنسو گیس کے شل ہوں گے، پولیس کی بھاری نفری ہوگی اور گرفتاریاں ہوں گی۔ یہ ایک شغل پھر لگنے والا ہے آئندہ پیر سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کال پر ملک بھر میں کتنا کا احتجاج ہوتا ہے اور کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو خصوصاً پاکستانی تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے ایک خوف کی فضا ہے وہ برقرار ہے، اور شاید آئندہ کئی ماہ تک قائم رہے۔ تو ناظرین اکرام، اب میں بات کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی، جو ایک مینجمنٹ کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ انہوں نے گزشتہ روز سرکاری تقریبات میں جو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا تھا اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا، اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آئندہ سرکاری تقریبات میں ریڈ کارپٹ کا استعمال پر پابندی ہوگی، اور صرف ریڈ کارپٹ اسی وقت استعمال ہوگا جب ایک سفارتی تقاریب منعقد وہ کریں گی۔ تو میاں شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جو تنخواہ نہ لینے کا اعلان کیا، ریڈ کارپٹ سے انکار کیا، اور دیگر جو معاملات ہیں یہ بظاہر تو بڑے اچھے ہیں، لیکن ہمیں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب ایک پاکستان کی عوام ان کے اقدامات کی تعریف کرنے پر مجبور ہوگی۔ وہ اسی صورت ہوگی جب بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی،
جب گیس کی قیمتوں میں کمی ہوگی، جب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوگی، اور جو ریلیف کا جو اثر ہے وہ گراس روٹ لیول پر نظر آئے گا، تو پھر شہباز شریف کی یہ کارکردگی اور یہ پھٹیاں ہمیں دل کو لگیں گی۔ اس کے علاوہ تو ہم یہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کہتے ہیں کہ شو باز، تو یہ ابھی تک تو یہ کارروائیاں ویسے ہی لگ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کارہائے انجام دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ میں بات کروں گا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما چودھری پرویز الہی کی، جنہیں اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ وہ اڈیالہ جیل کے واش روم میں گرے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی 2-3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ انہیں اسی حالت میں پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پہ ان کے جو مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ آج ان کے ٹیسٹ آئے ہیں، تو ڈاکٹروں نے ان ٹیسٹوں کو دیکھ کر کہا ہے کہ جو ٹیسٹ ہیں بالکل نارمل ہیں، کوئی اتنی فکر مندی والی بات نہیں ہے۔ اس لیے چودھری پرویز الہی کو جو اے سی والا ایک ٹھنڈا کمرہ ہسپتال میں ملا ہوا تھا، وہاں سے ایک بار پھر اڈیالہ جیل کی کال کوٹری میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔